ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائش آئی ہوگی، اس کا یقین کتنی بار ٹوٹا ہوگا۔ مگر ایک چیز، جس طرح اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی، کیا پتہ اس آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کی بھی قبولیت ہو۔ تمہیں تو بس پورا یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور صبر کرنا ہے۔ کیا پتہ تمہاری آزمائش بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے، اور جس طرح تم کسی کی دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہو، اور اسی طرح کوئی تمہاری دعاؤں کو قبول ہوتا دیکھ کر بھی رشک کرے گا۔ یہ تو اللہ کا مقرر کردہ وقت ہے کہ کس کو کب ملنا ہے، اس پر کسی انسان کا زور نہیں۔ کچھ دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ بہت دیر۔ کچھ دعائیں اور ان کی قبولیت کے درمیان آزمائش ہوتی ہے، کچھ کے درمیان چھوٹی آزمائش ہوتی ہے اور کچھ کے درمیان لمبی آزمائش ہوتی ہے۔ مگر جن دعاؤں اور قبولیت کے درمیان صبر کا راستہ ہوتا ہے، ان منزلوں کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے، اور پھر معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوا کرتے ہیں نا۔ تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ابھی بھی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری سب دعائیں قبول کر لینی ہیں۔ اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہیں جنہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے، جب تم روتے ہو اور کوئی سنتا نہیں، جب تم پکارتے ہو اور کوئی پلٹتا نہیں۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس مقام تک لے جائیں، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، اور وہ تمہارے لیے معجزہ کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف صبر اور دعا سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے کہ جو کوئی نہیں بدل سکتا وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہیں، تاکہ تم اس بات کو سمجھو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور یہ کہ کچھ چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اور اس کے کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہیں، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی تو نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سنتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کے رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکالتا ہے جو آپ کے اندر دھنسائے جا رہا ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل ہے، اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کی اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہے
کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اللہ پاک کو۔ اور آپ کیا گمان کرتی ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جاؤ گے؟